أفديك أكحل كل عام يا شوق جفن الغيبة رهن انتظار إننا نشتاق امام زمانہ کے درد ہیں. دیکھیے میں سلسلہ وار اور فہرست وار آپ کی خدمت میں شاید درد محسوس پیش نہ کر سکوں، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ امام زمانہ کے درد ہیں کہ جن کو ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے. بات ہماری ہو رہی ہے کہ امام زمانہ کے وجود کو محسوس کریں. امام زمانہ کا درد یہی ہے کہ میرے شیعہ میرے وجود کو محسوس نہ کر سکے. بارش برستی ہے تو بارش جمادات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا وجود ہے، پانی کا وجود ہے، جمادات میں سے. جمادات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا ایک وجود ہے، اس کا فزیکلی ایک وجود ہے، اس کا ایک کیمسٹری کے لحاظ سے اس کا ایک وجود ہے. H2O پانی کا فارمولہ ہے، بہر اس کا ایک وجود ہے. یہ پانی جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ مجھ انسان کے لیے. لیکن اگر میں اس بارش سے استفادہ نہ کروں، اگر سورج کی شعاع سے استفادہ نہ کروں تو سورج در حقیقت اس کا فلسفہ پورا نہیں ہوگا، بارش کا فلسفہ پورا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے سب سے بڑی رحمت اللہ کی ہوا ہے. مثلا ہوا سے استفادہ نہ کروں تو ہوا کا مقصد پورا نہیں ہوگا میری نسبت. سورج ہے، اگر میں استفادہ نہ کروں سورج کا مقصد میری نسبت پورا، ممکن آپ کی نسبت پورا ہو رہا ہو. ماں باپ ہیں، اگر میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہا تو ان کے وجود سے بہرہ مند نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے سب سے بڑی رحمت اس وقت اللہ کی کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. امام زمانہ کا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ میرا شیعہ میرے وجود سے بہرہ مند نہ ہو. خب سب سے بڑا وجود کیا ہے امام کا؟ روحانی وجود ہے جس کو میں محسوس کر سکوں. امام کا سب سے بڑا درد کیا ہے؟ میرے شیعہ مجھ تک نہ پہنچ سکے. توجہ رکھیے گا، امام چاہ رہے ہیں، امام بلا رہے ہیں، امام ندا دے رہے ہیں، امام پکار رہے ہیں. ہمارے پاس گوش شنوا نہیں ہے کہ ہم امام کی باتوں کو سن سکیں، ہم امام کی صدا پر لبیک کہہ سکیں. اور یہی امام کا درد ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو جب چلنا سکھاتے ہیں تو اسے تھوڑا دور کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بیٹے، آنکھیں پیچھے کون آتا؟ جی مثلا چھوٹے بھائی کا نام لیتے، پھر بڑے بھائی کا نام کہ مثلا عباس آتا کہ حسین آتا. اب جو بچہ ہے، اب آپ نے کیا کیا ہے؟ ہاتھوں کو بڑھایا ہوا ہے، آنکھیں پیچھے کون آتا. اب یہ کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی آؤ بیٹا، اب چلنا سکھا رہے ہیں اس کو. امام بھی در حقیقت یہ کہہ رہا ہے آ میرے شیعہ آ جا، آ میرے نوجوان آ جا، آ میرے بزرگ آ جا، آ میری خواتین، میری ماؤں بہنوں آ جاؤ، میری امت کی خواتین تم آ جاؤ. امام کہہ رہے آ جاؤ میری آغوش رحمت میں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. 100 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 99 حصے آل محمد کو دیے ہیں، اور آج ان 99 حصوں کا مصداق امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ہے. بس ہم جو بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں نیچے کون آتا، ہم آنکھیں میچ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، آ جاؤ. اب بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے ماں باپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، دیکھو گر نہ جائے. اب کیا ہے کہ بچہ جب تک چلے گا نہیں آپ بھی اسے نہیں سنبھالیں گے. بچہ کھڑا رہے گا، آپ بھی اپنی جگہ پہ اسٹل رہیں گے، حرکت نہیں. لیکن جیسے بچے نے چلنا شروع کیا اب آپ کی پوزیشن چینج ہو گئی. آپ نے کیا کیا؟ بچہ گر نہ جائے. اب آپ 2 قدم شاید آگے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں بھی بڑھا، 2 فٹ آپ کے ہاتھ آگے بڑھ گئے آپ سے. 2 فٹ کا ہاتھ ہے نا آپ کا تقریباً، تو آپ کی وجود سے 2 فٹ آپ کا ہاتھ ہے کہ جو در حقیقت روکنے والا ہے، گرنے سے تھامنے والا ہے. امام اللہ کی وہ رحمت واسعہ ہے کہ جو امام کے وجود سے آگے بڑھ کر ہمیں تھامنا چاہتی ہے. لیکن اگر والدین بچوں کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ اسے نہ تھامیں، اسے چلنے دیں، وہ گرے، وہ اٹھے، وہ لڑکھڑائے تاکہ اسے چلنا ہے. امام بھی یہ چاہتا ہے میرے شیعہ چل کر آئے تاکہ مجھ تک پہنچے تو ایمان مستحکم ہو چکا ہو، ایمان قوی اور مضبوط ہو چکا ہو. جس طرح آپ چاہتے ہیں بچے جب چل کر آئے تو پیروں میں جو لڑکڑاہٹ شروع میں ہوگی
تزلزل ہوگا، کپ کپائیں گے، لیکن جب 4 قدم چل کے آئے گا تو 4تھے قدم کے بعد پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے گی۔ اسی طرح امام بھی ہمیں بچانا چاہتا ہے، لیکن امام ہمیں ہاتھوں سے زبردستی بچانا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے میں چلوں، میں ایمان کا تجربہ کروں، میں شیطان کا مقابلہ کروں، میں جہاد نفس کروں، میں اپنے نفس سے لڑوں، میں اپنی خواہشات سے جنگ کروں، تاکہ جب تک یہ کام نہ ہوگا میرے ایمان میں راسخ و پختگی نہیں آئے گی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کا مرحلہ مجھے حاصل نہیں ہوگا۔ تو امام کی دعا ہے، امام کی خواہش ہے کہ میرے شیعہ مجھ تک پہنچے، میرا جوان مجھ تک پہنچے، لیکن امام زبردستی مجھے تھامنا نہیں چاہتا۔ وہ مجھے دعا دیتا ہے، وہ مجھے ہمت دیتا ہے، وہ مجھے حوصلہ دیتا ہے، وہ اپنی رحمت واسعہ، اللہ کی رحمت واسعہ کی شکل میں در حقیقت مجھے دیتا ہے، تاکہ میں ایمان کو مضبوط کر کے امام تک پہنچ جاؤں۔